ایک مسلمان بنوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک سوال ہے, چلے میرے سے بھی پوچھا جاتا ہے, آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا کہ آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو کیسے پھر ہم مسلمان اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک نان مسلم ایک کوسچن کرتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ادھر کوسچن ہوتے ہیں, میں بھی ابراڈ میں رہ رہا ہوں, میں جاپان میں رہتا ہوں, ہمارے ساتھ اکثر نان مسلم دوست یہ کام کرتے ہیں, ساتھ وہ کوسچن کرتے ہیں, اچھا اس کا کیا آنسر ہو سکتا ہے؟ ویسے ہی چلیں میں بھی آپ کا چھوٹا بھائی ہوں یا بڑا بھائی ہوں, جو بھی, مجھے ایک ڈفرنس نہیں پتا. ایک انفارمیٹلی میں کوسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے کوسچن ادھر ہوتے ہیں کہ آپ کا جو اللہ ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے, یا اللہ کدھر ہے, یا ایک میں فار ایگزامپل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے اچھا میرے یہ کوسچن آپ سے ہے کہ اگر کوئی ہم سے ایسے پوچھ لیتا ہے تو اس کا کیا آنسر ہے کہ اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ اس کا ویسے کیا کوئی سالڈ آنسر ہونا چاہیے؟ ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جی جی. مثلا یہ کوٹ پہنا ہوا ہے میں نے, کس نے بنایا ہے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا کس نے بنایا ہے. تو چونکہ میں نے دیکھا نہیں, میں نے بھی نہیں دیکھا کس نے بنایا, چونکہ ہم نے دیکھا نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ہے نہیں کوئی ہے. کیسے پتا چل رہا ہے کوئی ہے؟ کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہے نا, جس طریقے سے یہ بنا ہوا ہے, اس کی بناوٹ, اس کا طریقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اسے بنانے والا کوئی ہے. کیونکہ بے طریقہ ایسے نہیں بن سکتی کوئی چیز کہ ہر چیز سیٹ ہے اپنی جگہ پر, کہ پوری انسان کی باڈی کے فٹنگ کے حساب سے آ رہی ہے نا میری باڈی کی فٹنگ کے حساب سے, کہ شولڈر کے لیے بھی ہے اور آستین کے لیے بھی جگہ چھٹی ہوئی ہے, دیکھیں کالر کوڈ کے کا لیے تو بھی آپ نے ہے. کوڈ کا تو جو کوسچن کیا ہے نا, یہ تو آپ کسی سے بھی بولیں گے وہ آپ کو بول دے گا کہ آپ نے درزی سے بنوایا ہے. جو کوسچن درزی میں سے آپ سے بنوایا اسے دیکھا ہے, سوال ہے دیکھنے کا, سوال ہے دیکھنے کا. دیکھا ہے تو نے درزی کو؟ یہ تو مجھے بھی پتا درزی نے سیا ہے, کوئی ہے اس کو سینے والا, اسے تم درزی کہو, اسے تم جو مرضی کہو, اسے کوئی ہے سینے والا. کیوں؟ نہیں, آپ درزی کیسے کو پتا چلا اس دیکھیں, کو کوئی سینے درزی والا؟ جس ایک نے کوڈ کمپلیٹ ہونے دے بنایا بھائی. اسے ہلو تو بھائی, درزی کہیں گے نا, اسے او بھائی, کسائی او بھائی, تھوڑی ہلو کہیں گے. ہلو ہلو بھائی, ہلو بھائی, ہلو, او بھائی, ہلو ہوں سنگر ہوں دوست, بات سنو, بات سمجھو میری. میں ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جس نے بنایا ہے اسے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, درزی نے بنایا, کہ آپ کوڈ کی مثال دے رہے ہیں تو یہ تو ایک درزی نے تو نارمل بندے بنایا, کو نہیں درزی نے بنایا ہے تو ایسے میں کہہ دوں کہ بھائی یہ دنیا ہے, اللہ نے بنائی ہے. بات ہے دیکھنے کی, ابھی بات ہے دیکھنے کی, پتا. کہ اسے درزی نے بنایا ہے, اسے کسی نے بنایا ہے. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اسے کسی نے بنایا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے کسی نے بنایا ہے اسے؟ میں کہتا ہوں نہیں, خود بخود ہو گیا, یہ خود بخود ہو گیا بھائی, ایسے ہی نہیں, خود بخود تو کوئی پیڑ چیز نہیں ہوگا نہ اس. ہوتی. ہاں تو بس ٹھیک ہے, پھر جب یہ کوٹ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ تو اتنی بڑی دنیا کیا خود بخود ویسے ہی ہو گئی؟ تو یہ جب یہ دنیا ایک کیسے؟ کوٹ نہیں ہو سکتا صرف, ہوں. تو جس طرح سے اس کوٹ کو ایک بنانے والا ہے نا جسے ہم درزی کہتے ہیں, ایسے ہی اس دنیا کو بھی بنانے والا ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. بات ختم, آئی سمجھ؟ اچھا, اس دنیا کو نہیں بنانے ہے. والا بھی ہے جسے آپ اللہ کہتے ہیں. ہاں, اس دنیا ہندو کو بنانے والا کوئی, ہاں اسے ہم ہندو اللہ کہتے ہیں. ہندو اسے جس طرح سے بھگوان اس کوٹ کہتے کو ہیں, بنانے والا, عیسائی اسے کچھ اور نام کہتے کوئی ہیں. بھی لو, ہوں. جس طرح سے انگریز اس درزی کو ٹیلر کہتے ہیں, اور ترکش کچھ اور کہتے ہوں گے, ہوں. سمجھ گئے؟ ہوں. اور جو ہندو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھی مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ ہے, اس کے ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ یہ کوٹ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اتنے حساب سے جو بنایا گیا ہے نا, تو یقیناً اس کو یہ خود بخود نہیں بن سکتا, اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. کیا ثبوت ہے؟ بالکل. کیونکہ یہ بڑے حساب سے بنا ہوا ہے, کہ یہ جسم کی بناوٹ کے حساب سے بنا ہوا ہے, سمجھ رہے؟ اچھا, شولڈرز اب ہیں, آستینے ہیں. بھائی آپ کمپلیٹ ہونے تو خدا کے واسطے بات یہیں آ کر روک دیتا تو بس مجھے.
تو اچھا مجھے اچھا دوست ٹھیک یہیں آپ آ کر روک دیتا ہے، تو بڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے آگے مجھے اس سے. چلے آپ کمپلیٹ دوست کریں، آپ کمپلیٹ. ایک اکیلے تم نہیں ہو نا یہاں پر روڈ پر 186 بندہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں جی، اللہ وہ پاک بھی سب جاننا کچھ چاہتے ہوں گے کہ یار یہ آخر کیا سمجھا، کہ یہ آخر کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. یہ مائک والا بھائی اس کو بولنے دے تو پھر وہ غریب سمجھا پائے اپنی بات. نہیں، یہ کوئی ٹھیک ہے، ایگزامپل آپ کو آپ کے سمجھ میں آ سامنے گئی ہے. نہیں ہے جو میں نے کوشچن کیا ہے. جی، میں نے کہا جو تو میں نے سن تو کوشچن لے پیارے کیا ہے بھائی، وہ سپورٹ والی ایگزامپل کوئی سالڈ نہیں ہے نا. سالڈ ہے، اسی لیے تو تم نے کہہ دیا تھا ماشاءاللہ یہ سالڈ ہے. جب آپ پوری بات سنو گے نا تب پتہ لگے گا کہ سالڈ ہے. ابھی پوری جی بات کرنے نہیں دے رہے نا تم مجھے. ٹھیک ہے چلیں نا، کریں. ادھوری روٹی پر ہی کھاتے کھاتے کسی انسان کا تم ہاتھ پکڑ لو گے اور کہو گے اس نے کہا نہ تیرا تو پیٹ بھرا ہی نہیں. بھائی کہاں سے بھرے گا؟ تم نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا کھانے تو غریب کو. ٹھیک جی تو کریں جی آپ یہ بات. میں بتا رہا ہوں کہ اس کوٹ کی جو بناوٹ ہے نا، اس کا سائز کا ہونا، اس کے کالر کا ہونا، اس کے شولڈر کا ہونا، اس کی آستینوں کا ہونا، اور بڑے حساب سے ہونا، انسانی جسم کی بناوٹ کے حساب سے ہونا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسے یقیناً کوئی بنانے والا ہے. اتنا پرفیکٹلی طریقے سے یہ چیز خود بخود نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جی اسی طریقے سے جب تم اس دنیا کے اوپر غور کرو گے اور اپنے جسم کی بناوٹ کے اوپر غور کرو گے کہ ہر چیز بڑے حساب سے ہے، کہ یہ جسم چلے گا تو اسے بھوک لگے گی، بھوک لگنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، وہ کھانا دنیا کے اندر موجود ہے. اوکے، وہ کھانا دنیا کے اندر موجود ہے کیونکہ وہ بنانے والا جانتا تھا کہ اس کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے، یہ انرجی سے چلے گا، اور انرجی والی چیزیں اس نے دنیا کے اندر رکھ دی. جی اور ان چیزوں کو کھانے کے لیے پھر اس نے دانت بھی دیے. ٹھیک، ان چیزوں کو کھانے کے لیے اس نے دانت بھی دیے. اور وہ جانتا تھا کہ اس جسم کو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس نے پانی بھی رکھا دنیا کے اندر. بالکل. آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اس نے آکسیجن بھی رکھی. ہوا کی ضرورت تھی، اس نے ہوا بھی رکھی. اس نے انسانی جسم کے لیے ہر ایک چیز دنیا کے اندر رکھ دی. ٹھیک، اور جی اس کو پتا تھا کہ پانی گندا بھی ہوتا ہے. اس نے فلٹر رکھے، 2 گردے دیے اس نے پہلے کہ تاکہ تمہارا پانی فلٹر کر دیا جائے. ان کے کام رکھے. پھر اس نے ایک ڈائجیشن مشین دی آپ کو ایسی جو آپ کے منرلز کو الگ کرے. اور اس نے وہ جراثیم تمہاری باڈی کے اندر پیدا کیے کہ وہ منرلز، وہ وٹامنز، وہ پروٹینز تمہیں پتا ہے تم جو کھانا کھاتے ہو وہ یہاں جاتا ہے نا پیٹ میں، یہاں جاتا ہے. لیکن اگر تمہیں پرابلم یہاں ہو وٹامن اور پروٹین کی کمی، تو یہاں سے کیسے کون چیز پہنچائے گی اس کو اوپر؟ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ کھانا. نہیں، اوپر تو نہیں چڑھتا. وہ اوپر والے نے ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ وہ منرلز اور جو پروٹین یا وٹامن تمہاری پوری باڈی میں جہاں جہاں جس چیز کی کمی ہوگی نا وہ کام کرے گی. اس نے وہ جراثیم پیدا کیے ہوئے ہیں تمہارے جسم کے اندر، وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی باڈی کا جو اپنی باڈی کے اوپر اگر آپ دیکھو جی، ان کے ذریعے جو ہے نا ہر ایک چیز خدا تعالیٰ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچاتا ہے. اسی تو خون کے اندر وہی تو ہوتا ہے نا جراثیم وغیرہ، خون کے اندر انہیں سے تو چلتا ہے نا تمہارا. جسم میں جاتا ہے نا آخر میں وہ فلٹر ہو کے جہاں پہ ہے ضرورت ہے خدا تعالیٰ خون کے ذریعے جو ہے نا ایک ایک چیز کو وہ پہنچا. وہ وہاں پہنچا دیتا ہے، وہ وہاں پہنچا دیتا ہے. تو یہ تمہاری جو باڈی ہے نا اس کے اوپر اگر تم غور کرو جتنے حساب سے یہ بنی ہوئی ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ واقعی اس کو کوئی بنانے والا ہے. خود بخود ایسی باڈی نہیں بن سکتی جس طرح سے یہ کوٹ خود بخود نہیں بن سکتا. اتنے حساب سے اس کوٹ کے بننے والے کی دلیل، کیونکہ بنانے والے کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کو کسی نے بنایا ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ یہ بڑے حساب سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی باڈی فٹنگ کے حساب سے بنا ہوا ہے. تو یہ ہے ثبوت اس بات کا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. اسی طریقے سے تمہاری باڈی جو ہے نا وہ جتنے حساب سے بنی ہوئی ہے نا، بنانے والے کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہماری باڈی جس حساب سے بنی ہوئی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی، اسے واقعی کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، سوری بھائی جان، یہ آئی بات 186 سمجھ میں؟ بندے 186-87 بندے 200 بندہ تقریباً آپ کو اوپر سن رہا ہے. پر جو میں نے آپ سے کوسچن کیا آپ نے باتیں بہت اچھی کی ہیں، اور آپ نے میرے اس کوسچن کا آنسر نہیں دیا اس پوری آپ نے ان سب باتوں میں. میرا آپ سے آپ کا کوسچن یہ تھا کہ جی اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا. آپ نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہے؟ یہی تھا نا کوسچن آپ کا، یہی تھا نا.
تو میں نے یہی کہا کہ دیکھنے کے لیے یہ ضروری کہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. جیسے کہ یہ کوٹ درزی نے سیا ہے. اب میں نے پوچھا تم نے دیکھا درزی کو؟ تم نے کہا نہیں دیکھا. تو تمہیں کیسے پتا چلا بھائی درزی نے سیا ہے یہ؟ اگر یہ کوٹ درزی کھلا میں سی کہتا ہوں دیتا نہیں پھر آپ کیسے اس مثال کو کلیئر کریں؟ نہیں 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 نہیں. پھر تب بھی یہی بات ہو، اگر وہ کھلا سی دیتا تب بھی یہ نشانی ہوتی اس بات کی کہ اسے سینے والا کوئی ہے، نہیں پھر اگر تو وہ دیکھیں فٹنگ کے اچھا حساب سے نہ نہ لگتا. سیتا. اگر وہ زیادہ ذرا کھلا سی دیتا یا تنگ سی دیتا. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تنگ بھی اگر سی دیا ہے نا تب بھی پتا چلے گا کہ اس کو سینے والا کوئی ہے، کیونکہ یہ بناوٹ خود بخود نہیں آ سکتی. کپڑے کی یہ بناوٹ خود اچھا بخود نہیں آ دیکھیں، سکتی. آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اس دنیا کو، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کیوں ایسا آتا ہے جو ہندو لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں یا اور جو مذہب سے، دیکھیں یہ تو آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ 72 فرقے ہوں گے بروز قیامت، یا آپ نہیں مانتے؟ 72 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ ہی صحیح ہوگا. اس بات پہ آپ کا یقین ہے یا نہیں ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ اس میں سے ٹھیک ہوگا؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو یا نہیں مانتے؟ تو بھائی کر تو رہا ہوں اور کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ آپ کی بات پہ ہوں کر رہا ہوں میں، بھائی کیا مطلب؟ چلے غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں. آپ ہوں کی جگہ جی غصے کی بول بات دیں نہیں یا یار، آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو. اور مرضی ہے اپنی، جی بول دو، یس بول دو، ہوں بول دو، سب چلتے ہیں معاشرے میں. تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ایسے ہی جیسے آپ بول رہے ہیں کہ اس کو بنانے والا ہے، اسی حساب سے جو ہندو لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں یا اور جو فرقوں کے لوگ ہیں، وہ اپنے، کوئی کہتا ہے یہ ایشور نے یہ بنایا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بھگوان نے بنایا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے لیے عیسیٰ ہیں. تو اس مثال میں ہم کسے پھر ٹھیک سمجھیں؟ آپ بتائیں. اب یہی سوال اگر ادھر کوئی ہمارے نیچے بیٹھے ہوئے کوئی کرسچن بھائی سن رہے ہیں یا کوئی یہی ہندو بات سن ہے. رہا ہے، وہ تو آپ کے اس آنسر کو کبھی بھی سالڈ نہیں سمجھے اب گا جو آپ نے آنسر اب دیا ہے. یہ 195 بندہ سن رہا ہے، آپ نے یو ٹرن مارا ہے اپنے سوال میں. نہیں نہیں، یو ٹرن نہیں میں نے اب مارا. آپ کا سوال یہ، اب یو ٹرن مارا ہے، میں بتاتا ہوں نا. پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا اسے اللہ نے بنایا، یعنی اس کو بنانے والا ہے کوئی، اللہ ہے. پہلے اس کا ثبوت دو کہ اللہ ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی ہندو بھگوان کو مانتے ہیں، کرسچن جو ہے وہ کسی اور کو مانتے ہیں، مسلمان کسی اور کو مانتے نہیں، ہیں، یہودی کرسچن کسی اور کو نہیں مانتے ہیں. تو مانتے، ان سارے، نام لیتے ہیں، بات سن لو نا نام بیان. لے لیتے ہیں. جی 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 جی. اس طرح بات نہیں کرتا دوست میں. نہیں نہیں آپ کی بات سن لی تھی نا میں نے، ہوں کر کے آرام سے خاموشی سے 2 لائن سے زیادہ نہیں بولنے دیتے ہو آپ، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے نا، تو سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں. بالکل کان 2 دیے ہیں تاکہ یہ کہ زیادہ سنو تم. اور بالکل بچپن میں بھی تمہیں سننے کی طاقت پہلے ہوتی ہے، بولنے کی بعد میں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تم کانوں کو استعمال میں لے کر آؤ اور کچھ سیکھو اور زبان کم چلاؤ. بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. تو آپ نے اپنی بات کہہ دی، اب میرا جواب سن لو. جواب میرا کمپلیٹ میں بیچ میں ٹوک دیتے ہو. چلیں بسم اللہ، جزاک اللہ، آپ دیں جواب دیں. تو اب آپ کا سوال چینج ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے سارے خدا ہے جی، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، تو کیسے پتا چلے گا کسی نے بنایا؟ اب یہ ہے، اتنا تو کمپلیٹ ہو گیا. یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا، چاہے وہ کرسچن ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں یا کسی اور مذہب سے ہو، وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا کی ذات ہے، ایک ہستی ہے ایسی جس نے بنایا ہوا ہے، بے شک ہم نے اس کو نہیں دیکھا. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. ہو گئی کمپلیٹ آپ کی، پہلے سوال کا ہو گیا جواب آپ کے. جی اب جی یہ ہاں. ہے کہ ان میں سے کون ہے. اب یہ ہے کہ ان میں سے کس کا ہے؟ وہ عیسائیوں کا ہے، وہ ہندوؤں کا ہے، وہ مسلمانوں کا ہے، یا وہ کسی اور مذہب کا ہے؟ یہ دراصل میں ایک ہی ہے، نام مختلف ہے. جیسے کہ ٹیلر کی بات چل رہی تھی ابھی، انگریز جو ہے وہ تو نہیں درزی کہتے، وہ تو ٹیلر کہتے ہیں. ٹیلر کہتے ہیں نا وہ، ہم درزی کہتے ہیں. تو اگر اس نے ایک ہی انسان کو ٹیلر کہہ دیا اپنی زبان میں، اور میں نے درزی کہہ دیا، تو کیا 2 انسان ہو گئے؟ مثلاً مان کر چلیں آپ کپڑے سینے دے کر آئے، تو آپ نے امی کو کہا کہ امی میں ٹیلر کو کپڑے دے کر آیا ہوں سلنے کے لیے، اور وہ کل دے دے گا مجھے. اور جب آپ کل لینے کے لیے جاؤ تو اپنی امی سے کہو امی میں کپڑے لینے کے لیے جا رہا ہوں درزی کے پاس سے، اور آپ کی امی پلٹ کر گئے وہ بیٹا تم نے کپڑے ٹیلر کو دیے تھے، درزی کو نہیں دیے تھے، تو آپ کیا کہو گے؟
جی پھر اچھا آپ والی بات کو اب میرا تھوڑی سی آپ بات سنیں. جواب تو دے دو، کیا کیا کہو گے؟ نہیں ٹھیک ہے. امی کو کیا جواب دو جب امی پلٹ کر یہ کہے گی کہ بیٹے تو کل کپڑے جو دیکھ رہا تھا وہ ٹیلر کو دیکھ رہا تھا، درزی کو نہیں دیکھ رہا تھا، ہوں کیا کہو؟ کہ امی نہیں زبان وہ کا فرق ہے، بندہ ایک ہی ہے. بندہ ایک ہی ہے کہ امی زبان کا فرق بس ہے، اسی بندہ تو طریقے ایک ہی. سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے زبان کا بس فرق ہے، اسے چلیں آپ ٹھیک ایشور ہو کہو، گیا. اب بھگوان کہو، سب ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے. آپ کی بات کو اب میں مانتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی کہ انگریز ہیں ٹیلر بولتے ہیں، پاکستانی ہیں جو درزی بولتے ہیں، یا اپنے حساب سے سارے بولتے ہیں. ہوں، پھر جب سب ہوں، مانتے ایک کوئی ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی جو بھی کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی احمدی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی قائدیانی ہے. جب یہ مانتے ایک ہوں، کوئی ہیں، پھر یہ ہوں. کیا سب کچھ چل رہا ہے ہمارے اراؤنڈ اباؤٹ اس ارد گرد میں؟ تو ان میں سے کون ٹھیک ہے؟ وہ تو پھر بحث کرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے. ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ جی میں صحیح ہوں، تو پھر اسی میری طریقے سے بات ہمارا بھی مانو نا دعویٰ ہے کہ کہ آپ بھائی ہم جو علی علی والے ٹھیک ہے. یہ جو بھائی نے آگے بولا علی علی کہنا گن ہے. یہ دعویٰ ہے نا آپ کا بھائی، یہ دعویٰ ہے نا آپ کا، میں نے کہا ہے تو دعویٰ ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا جی علی علی والے صحیح ہیں، ایسے ہی کرسچن بھی کہتے ہیں بھائی جیسس جیسس والے صحیح ہے، اور ہندو بھی کہتے ہیں بھائی ہری اوم والے صحیح ہیں. اوکے، کہتے سب ہیں. یہ گفتگو کے بعد پتہ چلتا ہے کہ علی علی والے صحیح ہیں کہ اللہ اللہ والے صحیح ہیں. وہ جسے تم علی علی کہہ کر وہ جو کام تم چلا رہے ہو نا، وہ علی خود اللہ اللہ کیا کرتے ہیں. تو علی جن کے در پر پڑے رہا کرتے تھے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے در پر پڑے رہیں. کیوں؟ اس نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے نا، وہ اپنے ذکر و اذکار کے لیے بھیجا ہے. اس نے جو بھیجا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جو ذکر کرو نا، جو حاجتیں پوری کرواؤ نا، جو عبادتیں کرو نا، وہ ہم سے مانگو. اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا؟ کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. علی کو نہیں ہم کہتے ہیں کہ اے علی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں ایاک پھر تو نعبد دیکھو و اسے تو ایاک نستعین، اللہ کی ذات کو تو کہ ہم ہماری تیری. عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو ہمارے لیے تو پھر سب سے اچھا، پہلے اس بات کا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے لیے تو تو سب سے پہلے کیا انسانیت ہے یا حقوق العباد ہے. پھر آپ جو کلمہ کہتے ہو کہ میں اب یہ بات اشہد حضرت ان علی لا کو الہ بتاتے ہیں الا آپ. اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ آپ خود کو اللہ کا انسان مان